ایک صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں. ہر مولانا میرا صاحب ان کو فرمایا کہ میں نے حضرت سے ملنا ہے. ہر مولانا میرا صاحب فرمانے کہ مجھے بھی ناگواری ہوئی کہ ابا یہ تلاوت کر رہے ہیں اور اب یہ درمیان میں آ گئے ہیں. تو ابا یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں بس آپ حرم مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، بس یہ عرض کر دیں. ایک صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مل لوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا. تو پھر یہ حرم کے پاس گئے تو فرمایا میں نے ابا جی سے عرض کیا، فرمایا ان کو بلا دو. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل بھی بہت کھلے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی نے بہت فکر مند رہتے تھے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی بغیر ملے چلا جائے تو بس وہ بہت دل میں اس کی قدر رکھتے تھے. بہرحال وہ لے کر چلے گئے. فرمایا تو ہر کی خدمت میں جا کر اب بظاہر وہ سوٹ بوٹ میں تھے، بظاہر کوئی اپنا سوٹ بوٹ میں ظاہری طور پر پوری طرح کوئی مباشرہ بھی نہیں تھے. اب ہر کی خدمت میں بیٹھے، کوئی حضرت سے کوئی بات چیت کی، لیکن اور جانے کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے حضرت مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے، مجھے معاف کرنا. تو حضرت صاحب نے عجیب بات فرمانے لگے بھائی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح اپنے مہمان کا دل خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ اپنے مہمان کی دلجوئی کرنا یہ بھی بات ہے، کوئی بات کا تعلق. جب وہ چلے گئے بعد میں فرمانے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا لیکن ان کے دل کی حالت اتنی عمدہ تھی مجھے رشک آ رہا تھا کاش کہ میرا دل بھی ان جیسا ہوتا ہے. دل کیسے اندر رہے اور پاک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑے بڑے نیک دل والا ہے. چاہے آپ دیکھ لیں عملی لحاظ سے خود بیچارے کا تھوڑی بہت کمی بیشی ہو لیکن آپ کے لیے آپ یہ کہ لقمہ خدمت کرنے کو ساتھ سمجھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں سب. الحمدللہ جو چندہ دینے والے حضرات ہیں سب آگے نا، وہ آپ اتنا طالب علم تو نہیں ہے، وہی بیچارے محنت مزدوری کرنے والے، دکان دفتر کھیتی باڑی ملازمتی آ کر انہیں اپنے روزی کے وسیلوں میں سے آگے ہیں. آپ کی خدمت کرتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں سب بھی کرتے ہیں.